میکائل ایک ایسے فرشتے جن کے حوالے سے انتہائی پراسرار اور حیران کن باتیں مشہور ہیں۔ الہامی مذاہب انہیں ایک بڑی خاص حیثیت دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاص شخصیت کے ساتھ بڑی جنگ بھی لڑی تھی۔ وہ جنگ تھی کس کے خلاف اور نتیجہ کیا نکلا تھا؟ فرشتے میکائل کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ رہتے کہاں ہیں؟ ایسے ہی بہت سارے سوالات کے جواب کریں گے ہم تلاش۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ خان آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے، اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ الہامی کتابوں کے استفادے کے بعد ہمیں جو بات بارہا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے 4 فرشتوں کو پیدا کیا، جن کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہیں۔ چاروں فرشتوں کی پیدائش خاص تسبیح سے کی گئی ہے۔ چاروں فرشتے خالق کائنات کے خاص الخاص ترین ہیں اور خالق کائنات کے سب سے نزدیک رہتے ہیں، اور جیسے ہی خالق کائنات کوئی حکم جاری کرتے ہیں اس کو بجا لانا ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ چاروں فرشتے تمام فرشتوں کے سردار تصور کیے جاتے ہیں۔ فرشتے میکائل کو تو ملائکہ کا امام بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بیت المعمور میں فرشتے انہی کی اقتدا کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ کے 4 ارکان ہیں اور میکائل ان میں سے ایک رکن ارادے کے مظہر ہیں۔ اس کے علاوہ میکائل خالق کائنات کے اسم اعظم رب کے بھی مظہر اور حاملان عرش الہی میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سب سے پہلے سجدہ کرنے والے فرشتے بھی ان کو سمجھا جاتا ہے، اور اہل سنت اور شیعہ مفسرین کے فرشتہ رحمت ہونے پر بھی متفق ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری پانی برسانے اور اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچانا ہے۔ مذہب یہود کے پیروکاروں کے مطابق فرشتے میکائل کی ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال اور حمایت تھی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیابان میں ہم کلام ہونے والے فرشتے میکائل ہی تھے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد ان کے جسد خاکی کو لے کر ان کی شیطان کے ساتھ شدید بحث و تکرار بھی ہوئی تھی۔ فرشتے میکائل کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ ابلیس عزے کے روپ میں اپنے بہت سارے پیروکاروں کو لے کر آیا تھا، اور تب فرشتے میکائل کی سے ایک بڑی جنگ بھی ہوئی تھی جس میں میکائل نے انہیں شکست فاش دی تھی۔ قوم لوط کو جب عذاب دینا تھا تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے میکائل ہی کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، جبکہ فرعون کی ہلاکت میں بھی فرشتے میکائل کا ہی کہا جاتا ہے کہ فریضہ بھی انہی کا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خبر فرشتے حضرت اسرافیل سے معلومات لے کر فرشتے جبرائیل تک پہنچانا بھی انہی کا کام بتایا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بھی فرشتے میکائل موجود تھے، جبکہ واقعہ معراج میں براق کو لانے کی ذمہ داری بھی انہی کی بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے جسم اطہر کے پاس ان کی موجودگی اور جنازے میں شرکت کرنے کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کتاب مقدس میں میکائل کو فرشتوں کا سردار کہا گیا ہے۔ مسیحیت اور یہودیت کے مطابق میکائل خالق کائنات کے مقرب اور بڑے فرشتوں میں سے ہیں، اور انہیں میشل کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے یہاں فرشتے میکائل کو ہمیشہ سے قوم یہود کا مدافع اور حمایتی تصور کیا جاتا ہے، اور ان کا رتبہ ان کے یہاں فرشتے جبرائیل سے بھی بالا تر ہے۔ مقدس کتاب کے 10ویں اور کتاب دانیال کے 12ویں باب میں میکائل کو فرشتوں کا سردار قرار دیا گیا، جو دانیال کی مدد کے لیے آئے اور دشمنوں پر ان کی فتح دلا دی۔ قرآن میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ خداوند عالم نے کفران نعمت کرنے والی آتش پرست قوم کے پاس بہت سے انبیاء بھیجے، یہاں تک کہ ایک ہی شہر میں 30 انبیاء کو محبوس کیا، اور انہوں نے بھی ان 30 انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ پس انہیں ہدایت کی مہلت کی تمام حجت کے بعد خالق کائنات نے فرشتے میکائل کو ذمہ داری سونپ کر بھیجا کہ ان کو ان کے کیے کی سزا دی جائے۔ تب فرشتے میکائل نے قہر الہی کا مظہر بن کر ان لوگوں کو قحط و خشک سالی سے دوچار کیا، سوائے چند افراد جو اللہ کے اہل عبادت یا اہل توبہ تھے۔ خداوند عالم نے سبھی کو تشنا و گرسنا، بھوک و پیاس کے سبب ہلاک کر دیا، اور اسرائیل نے ان لوگوں کی روحیں قبض کی۔
سرکش و دولت مند قوم کی دولت و خزانے کو زمین نے نگل لیا۔ مذہب اسلام میں فرشتے میکائیل کو ہمیشہ فرشتہ جبرائیل کے ساتھ بھائیوں کی مانند کھڑے دکھایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خالق کائنات نے ایک لوح اسرافیل کے سامنے قرار دی تھی جس پر ان کا حکم لکھا جاتا تھا، پھر اسرافیل فرشتہ اس سے میکائیل تک پہنچاتا اور یہ جبرائیل کو القا کرتے، اور پھر یہ بھی انبیاء و پیغمبر اکرم تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دی جاتی۔ بہار الانوار میں یہودیوں کا ایک دعویٰ لکھا ہے کہ خداوند متعال و سحر و جادو کو میکائیل و جبرائیل کی زبانی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ٹیکنالوجی انتہائی عروج پر تھی، ہو سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کے حصول میں حضرت سلیمان کو فرشتوں کی معاونت حاصل رہی، اس پر انشاءاللہ جلد میں ایک تفصیلی پروگرام بھی کروں گا۔ ناظرین، فرشتے میکائیل کے حوالے سے تمام مذاہب کی الہامی کتب جو ہیں وہ متفق ہیں، وہ انتہائی مقرب اور خالق کائنات کے نزدیک ترین جگہ رکھنے والے فرشتے ہیں۔ جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقام حاصل ہے ویسا ہی حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی حاصل ہے، اور یہ خالق کائنات کے انتہائی اعتماد اور قربت رکھنے والے فرشتے ہیں جن کو سب سے اہم ترین ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں کو لیڈ کرتے ہیں اور ہر حکم بجا لاتے ہیں، اور فرشتے کائنات کی ابتدا اب سے لے کر اب تک کے تمام واقعات کے گواہ ہیں۔ ہر نبی پیغمبر سے یہ ملے اور ان کی قربت میں رہے، ہر اس قوم تک گئے جنہوں نے نافرمانی کی، جہاں ضرورت پڑی مددگار بنے، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں جنگ اور تباہی لے گئے۔ یہ خالق کائنات کی آرمی کے روح رواں ہیں اور قیامت تک زندہ رہ کر اسی طرح حکم بجا لاتے رہیں گے۔